بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزیز الحکیم. صلوات. التماس کروں گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم مغفور ایک اچھا رشتہ دار، ایک اچھا پڑوسی، ایک اچھا باپ، ایک اچھا ساری اچھائیوں میں ایک اچھا انسان، جنہوں نے قوم و ملت کے لیے، ملک و وطن کے لیے مختلف شعبۂ زندگی سے وابستگی اور اس کے ذریعے سے خدمت انجام دی. وہ شہر سازی کی خدمات ہوں، وہ صحت کے میدان میں خدمات ہوں، وہ مملکت کی خدمت، وطن کی خدمت ہو. ایک طویل فہرست ہے. اس آیہ کریمہ جس کا میں نے انتخاب کیا، اس کے آخر میں جو حصہ ہے وہ جو ہم سے چاہتا ہے، اس اللہ کی چاہت کا ایک اچھا عنوان اور ایک اچھی مثال سید قمر رضی ابن سید رضی حسن رحم اللہ عنہ قرار فاتحہ. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. آپ سب کو بھی میری حالت کا پتہ ہے. میں ایک ہفتے بعد پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں. گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا سا اگر مل کر بیٹھیں گے تو عنایت ہوگی. ایک سلوات پڑھتے ہوئے جو ہے ایک اور صلوات نبی کی. اور بہتر صلوات پڑھ سکیں. سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ جو مالک ہے وہ صرف مالک نہیں ہے بلکہ قادر بھی ہے. مالک ہو اور قادر نہ ہو تو اس کی بہترین مثال ہم اور آپ ہیں. ہم
اپنی چیزوں کے مالک ہیں مگر اپنی چیزوں پہ قادر نہیں ہیں۔ یہ کپڑے ہمارے ہیں، ہم مالک ہیں مگر ان پہ قادر نہیں ہیں، یہ ہماری مرضی پہ چلتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آیت کا ترجمہ پہلے پیش کروں پھر تفسیر کی طرف جائیں گے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ادب سے تعلق رکھنے والے احباب بھی تشریف فرمائے، عربی گرامر میں اگر ہوا ضمیر منفصل مقدم ہو جائے، ہم، ہوا، ہما، اگر یہ مقدم ہو جائے تو انحصار کا فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی وہ جملہ ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہی ہے اور بس، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہے، اب ترجمہ ہوگا وہی ہے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ کے بارے میں وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہاں اللہ مالک ہے، اللہ قادر ہے، وہ مالک ہے اور قادر ہے، اس کی دلیل کیا دی ہے اس نے؟ سورہ مبارکہ الحمد کی ہر آیت کی بعد والی آیت اس پہلی والی آیت کی دلیل ہے۔ آپ سورہ الحمد کو دوبارہ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے، کیوں بھائی اس اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ للہ رب العالمین، کیوں بھائی اللہ الحمدللہ رب العالمین، کیوں رب العالمین ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر دلیل آگے بڑھی مالک یوم الدین، پھر دلیل آگے بڑھی اب حق تو اسی کا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ان تمام کمالات کا حامل ہو اسی کا حق ہے کہ پھر اسی سے مدد مانگی جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ ایسے ہی سورہ توحید کو آپ لے لیجئے، سورہ مبارکہ توحید کی ہر آیت بعد والی آیت اس کی دلیل ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ اہل دقت تشریف فرمائے، میرے سنی شیعہ بھائی عزیز تشریف فرمائے، یہ سورہ بھی بڑا حسین سورہ ہے قرآن کا، یوں تو ہر پیغام ایک حسن رکھتا ہے، مگر سوروں میں بعض سورے عروس السورہ کہلائیں گے، قلب السورہ، قلب القرآن کہلائیں گے، عروس القرآن کہلائیں گے، بہار القرآن کہلائیں گے۔ قل، اے میرے حبیب تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے، تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ تو احد ہے؟ آیت ہو اللہ احد سے کیوں نہیں شروع ہو رہی؟ سورہ ہو اللہ احد سے شروع کیوں نہیں ہوا؟ سورہ شروع ہو رہا ہے قل، اے حبیب تم کہہ دو، یعنی اللہ بھی وہ اللہ منوانا چاہتا ہے جو مصطفیٰ کرتا ہے، اپنی پسند کا اللہ ہے۔ بھائی آپ سے دقت تھوڑی سی زیادہ چاہیے، آپ کا سہارا رہے گا تاکہ میں اچھا پڑھ سکوں۔ تو یہ سورہ بھی ایسے ہی اللہ الصمد هو اللہ احد ہے، تو پھر احد تو اسے ہونے کا حق ہے جو صمد ہو، جو بے نیاز نہیں ہے وہ احد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو محتاج ہے وہ احد کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ایک آیت بعد والی آیت اس کے لیے دلیل۔ اس آیت کریمہ میں بھی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں اللہ مالک ہے، اللہ قادر ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اس نے بعد والے حصے میں دلیل دی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ دلیل کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، صلوات علی محمد۔ دلیل مالکیت اور قادریت یہ ہے کہ وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ تم ہو مالک تو بچے کو دنیا میں لا کے دکھاؤ، تم ہو مالک تو دنیا سے نہ جا کر دکھاؤ، تم ہو قادر تو رہ کر دکھاؤ اس دنیا کے اندر۔ نہ آنے میں تم مختار، نہ آنے میں تم مالک اور قادر، نہ جانے میں تم مالک اور قادر، تو پھر درمیان کا حصہ اللہ کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ جب آغاز بھی اس کے ہاتھ میں ہے، صلی اللہ علیہ محمد، جب انجام بھی اس کے ہاتھ میں ہے،
تو پھر درمیانہ حصہ اس کے حوالے کیوں نہ کر دیا جائے؟ ڈاکٹر حضرات تشریف ہیں، کچھ ڈاکٹر حضرات تحقیق کر رہے تھے کہ شیعہ حضرات جو یہ سجدگاہ رکھ کر سجدہ خاک پر کرتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ذرا سلوات پڑھیں محمد۔ بھائی قالین پہ سجدہ تو ساری امت کر رہی ہے، یہ ایک فرقہ جو ہے یا ایک گروہ جو ہے یہ خاک پر سجدہ کیوں کرتا ہے؟ تو رابطہ کیا، وہ کئی جگہ گئے، انہیں تشفی نہیں ہوئی، میرے عزیز سنی بھائی تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم تحقیق کر رہے ہیں، آپس میں ہمارے مباحثے ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں آپ کا بھی پتہ چلا، تو آپ بتائیے ذرا۔ تو اللہ نے مجھ پر کرم کیا، مولا علی کی ایک روایت مجھے یاد آ گئی، وہ مولا علی کی حدیث میں نے ان کو سنا دی، اور آپ یہاں یقین جانیے کہ وہ ہے سنی مگر اب سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر عمل کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو روایت مجھے مولا کی میں نے انہیں ہدیہ کی، وہ کیا تھی؟ میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں۔ میں نے بات کی کہ اول بھی اس کے ہاتھ میں، آخر بھی اس کے ہاتھ میں، تو درمیانہ اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ یعنی ہماری زندگی اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ ہماری حیات کا آغاز اس کے ہاتھ میں، ہم اپنی پسند سے نہیں آئے، ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنی پسند سے نہیں آئے۔ اللہ نے مجھے مثلاً اردو بولنے والوں میں پیدا کیا ہے، میرے اختیار نہیں تھا کہ میں کسی اور زبان والوں میں، میرے ہاتھ میں نہیں تھا جی، میں فلاں ملک میں پیدا ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ نہ ہمارا دنیا میں آنا اختیاری، نہ دنیا سے جانا اختیاری۔ وہ جو زندگی ہے درمیانی، 70 سال 80 سال 100 سال، اللہ کرے آپ 200 سال جئیں، یہ جو 200 سال کی زندگی ہے یہ اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دی جائے؟ اور جب یہ اللہ کے حوالے کر دی جائے گی تو پھر اسی سے اللہ ولایتیں تقسیم کرتا ہے۔ اللہ نے ولایتیں انہیں عطا کی ہے کہ جنہوں نے درمیانہ حصہ اس کے حوالے کر دیا۔ سلام پڑھے محمد۔ تو اسی مضمون پر مجھے مولا کا یہ فرمان، تو خیر وہ ہم نے سنایا ان دوستوں کو۔ وہ کیا تھا؟ مولا سے کسی نے سوال کیا، مولا ہر نماز میں ہر رکعت میں قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ بھائی جب قیام ایک تھا، رکوع ایک تھا، تو سجدہ بھی ایک کر کے اٹھ جاتے دوسری رکعت کے لیے، مثلاً اگر 2 رکعت کی نماز ہے، یہ سجدے دو کیوں ہیں؟ تو مولا نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی۔ مولا نے فرمایا اللہ نے ہر رکعت میں 2 سجدے اس لیے رکھے ہیں کہ تم اس قرآن کی آیت سے سمجھو کہ کیوں رکھے۔ فرمایا پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے۔ آیت کیا پڑھی مولا علی نے؟ مولا نے آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ آیت کہہ رہی ہے اسی مٹی سے بنے ہو، اسی مٹی میں واپس جاؤ۔ بھائی سلام پڑھے محمد جی، مٹی پہ سر رکھو گے تو یاد آئے گا نا کہ اس سے بنے ہو، مٹی پہ سر رکھو گے تو یاد آئے گا نا اسی میں جاؤ گے۔ اور پھر جب آئے مٹی سے ہیں اور جائیں گے مٹی میں، تو بہتر نہیں ہے کہ وہ جو زندگی کا درمیانہ حصہ ہے وہ بھی اللہ ہی کے حوالے کر دیا جائے؟ بلکہ میں جملہ اور بہتر کر لوں، جب آئے مٹی سے ہیں، جب جائیں گے مٹی میں، تو درمیانہ حصہ ابو لہب کی اطاعت میں نہ کرو۔ حصہ ہے نا جن کا ہمارے ہاں تو بھائی بہت زیادہ اس وقت جو ماہرین تشریف فرما ہے، اس وقت جو عمریں ہیں وہ 60-65 سال ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ان کے والد یعنی ہمارے دادا والوں کی 100 سال کی عمروں والے لوگ دورانیہ تھا، وہ دور 100 سال والوں کا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا ہمارا دورانیہ 80 سال والوں کا ہے، اور اس سے پہلے بھی اگر ہم آپ چلے جائیں تو مثلا حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال تک کشتی 2500 سال تک رہے، 900 سال تو کشتی بنائی ہے۔ یہ انبیاء کی قبریں دیکھی ہیں نا آپ نے کتنی لمبی لمبی ہیں جی، 30-30 فٹ کی قبریں۔ اس زمانے میں
قد بھی لمبے تھے، یعنی ماضی میں قد بھی لمبے تھے، عمریں بھی طویل تھی۔ شاید اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں مقدار کو اور کمیت کو معیار قرار دیا جاتا تھا، جس کو آپ کوانٹٹی کہتے ہیں۔ مقدار کو اور کمیت کو معیار قرار دیا، گنتی کو معیار قرار دیا جاتا تھا۔ لیکن نبی اور نبی کی امت کو اللہ نے گنتی پر نہیں رکھا جی، کمیت پر نہیں رکھا، کیفیت پر رکھا ہے۔ یہاں کیفیت کو اونچا کر دیا گیا ہے، وہاں کمیت کو اونچا کیا گیا تھا۔ کتنی رکعتیں لائے ہو یہ پہلے والوں کے لیے تھا، کیسی لائے ہو یہ آج والوں کے لیے۔ ورنہ جس نے سب سے مشکل وقت میں بستر چھڑوا دیا نماز فجر، تو وہ 4 رکعت پڑھواتا نا۔ اس نے جو سب سے مشکل نماز ہے وہ سب سے کم رکھی ہے، 2 رکعت نماز رکھی ہے نماز فجر، 4 رکعت رکھتا، بستر چھوڑ دیا۔ سردیوں میں بستر چھوڑنا مشکل، گرمیوں میں بستر چھوڑنا مشکل، اور کہا جی آپ بستر چھوڑ کر آرام چھوڑ کر آئے ہو تو 2 رکعت پڑھ لو کافی ہے۔ تو اسے ہماری رکعتیں تھوڑی چاہیے، اسے تو ہماری کیفیت چاہیے کہ کس وقت کیسی حاضری ہونی چاہیے۔ انبیاء کرام، انبیاء ما سلف کی عمریں بھی طویل، اور انبیاء ما سلف کی امتیوں کی عمریں بھی طویل، اور ان کے قد بھی لمبے۔ ایک ہے تو لطیفہ مگر ممبر کا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک زمیندار نے اپنے نوکر سے کہا کہ ذرا میرے گھوڑے کی مالش کرو۔ اب وہ گھوڑے کی جب مالش کرنے لگا تو گھوڑا رسی چھڑا کے بھاگ گیا۔ ابھی زمیندار کو کیا بتائے، تو خرگوش کو لے کر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن جب وہ آیا تو کہنے لگا حضور 24 گھنٹے سے مالش کر رہا ہوں تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ نہیں، آپ نے صلوات لطیفے کے ساتھ قربان کر دی۔ ایک صلوات۔ یہ جو قد بھی چھوٹے ہو گئے، کوتا ہو گئے، اور جو عمریں ہیں یہ بھی کوتا ہو گئیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کمیت نہیں کیفیت چاہیے، معیار کوالٹی چاہیے، مقدار نہیں دیکھنا۔ اب آپ نے دیکھا، میں دلیل دے دوں اپنی اس بات کی، یہ صرف خطابت نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ جو ماضی میں ہزاروں مہینوں میں کام کیا جاتا تھا اب شب قدر میں کیا جائے گا۔ خیر من الف شہر، جو ماضی میں 1000 مہینوں کے کام تھے وہ امت مصطفیٰ میں 1 رات کا کام ہے۔ وہاں تعداد تھی، یہاں کیفیت مراد ہے۔ اب ہماری جو درمیانی زندگی ہے، میں نے عرض کیا کہ اول بھی اللہ کے ہاتھ میں، آخر بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہ مالکیت ہے، اس کی نہ قادریت ہے، تو یہ درمیانہ حصہ ہم اللہ کے حوالے کیوں نہ۔ یہ جو ہم 200 سال پہلے والے 2500 سال حضرت نوح، یہ جو ہزاروں سال بھی جیے، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، یہ جو ہزاروں سال بھی جیے، خود ان سے پوچھ لیتے ہیں آپ کتنا جیے۔ جب حضرت نوح سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی طویل حیات جی کر جا رہے ہیں، خود ملک الموت نے پوچھا تو بتائیے کتنی زندگی گزاری۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت نوح دھوپ میں کھڑے تھے، اس نے جب کہا کہ میں آپ کی روح لینے آیا ہوں، پہلے دن لوٹا دیا کہ میں آج نہیں جاؤں گا، دوسرے دن یہ کہہ کے لوٹا دیا ملک الموت کو کہ اللہ سے جا کے کہو کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے۔ یہ جو بعض اوقات ہمارے ہاں کیفیت نظر آتی ہوتی ہے نا کہ ذرا اور جی لیں، ذرا اور جی لیں، تو بھائی یہ مسلف انسانی فطرت کا ہے کہ بھائی کچھ اور جی لیں۔ ارے بھائی بوجھ بن گئے ہو، پریشان کر رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو، دعا کرو کہ اللہ آسانی کرے، لیکن نہیں اور جی لے تھوڑا سا۔ یہ جو اور جی لے تھوڑا سا،
کچھ لوگوں کا تو رہنا ملت کے لیے، امت کے لیے، وطن کے لیے، خاندان کے لیے ضروری ہے، کچھ لوگوں کا رہنا اپنے لیے غیر ضروری ہے۔ ہاں، وہ خود سے طے کرے کہ اب میرا کون سا وقت آ گیا ہے۔ اور ویسے بھی مولا علی اپنے چاہنے والوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ فرما رہے ہیں، جو میرا چاہنے والا ہوگا وہ موت کی تیاری کر کے جائے گا، موت کے لیے تیار ہو کر جائے گا، یعنی دل خراب کر کے نہیں جائے گا، یہاں سے تیاری کر رہا ہوگا کہ کب نہیں، آج نہیں، کل نہیں، آج میں یہاں سے چلا جاؤں، وہ یہ تیاری کر رہا ہوگا۔ تو جتنے بڑی بڑی طویل حیات بھی جی کر گئے، ان سے بھی جب پوچھا گیا تو حضرت نوح نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت ابراہیم نے، انہوں نے حضرت آدم کے ہاں، انبیاء کرام کے ہاں مثالیں ہیں کہ ملک الموت کو لوٹا دیا۔ ایک عرفا کے ہاں اور صوفیوں کے ہاں بھی، اور عرفا کے ہاں بھی ایک پورا باب ہے موت اختیاری کا باب، یعنی اللہ ولایتیں جو عطا کرتا ہے، ان ولایتوں میں ایک ولایت کے درجے میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے گا تب مرے گا، یعنی وہ اپنی موت کو مؤخر کر سکتا ہے، آج نہیں کل چلیں گے، یعنی یہ کر سکتا ہے۔ یہ موت اختیاری کی کیفیت، جب چاہیں گے۔ ائمہ کو ایک دفعہ تو زہر نہیں دیا گیا، جب انہوں نے نہیں چاہا زہر نے اثر نہیں کیا، اور جب انہوں نے چاہا تو زہر نے اثر کر دیا۔ تو یہ زہر اثر نہیں کرتا، یہ جانے کو تیار ہو گیا۔ جی، اولیاء الہی کے ہاں یہ مثالیں بہت ہیں۔ تو یہ وہ والی بات تھی کہ حضرت نوح نے فرمایا آج نہیں کل چلیں گے۔ دوسرے دن کہا کہ اللہ سے جا کے کہو کہ کیا کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے؟ تو اللہ نے جواب بھیجوایا کہ جا کے کہو کہ کوئی محبوب سے ملنے کا مشتاق نہیں ہوتا، محبوب سے ملنے کا مشتاق نہیں ہوتا، یعنی سمجھا کے بہلا بسلا کے ذرا سلوات پڑھے۔ جی، اس طرح سے حضرت نوح تیار ہوئے، اور پھر فرمانے لگے اچھا اتنا کرو، میں دھوپ میں کھڑا ہوں، مجھے سائے میں آنے دو۔ تو 2 قدم چل کے سائے میں آئے۔ تو اس نے پوچھا کہ کتنے سال جیے آپ، کتنے عرصہ رہے آپ؟ تو فرمانے لگے اتنا ہی رہا ہوں جتنا دھوپ میں سے سائے میں آیا ہوں۔ جی، آپ اپنے اور میرے بارے میں، ہم اپنے بارے میں ذرا سوچیں۔ مثلا شخصیات تشریف میں منور سعید صاحب سے میں پوچھوں آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ فرمائیں گے کل کسی بات ہے، کل ہی تو ہوئی تھی۔ جی، آپ سب اپنے اوپر اس کا مقایسہ کریں۔ میں قم کب گئے تھے؟ جی مثلا 88 میں گیا تھا، کل کسی بات ہے۔ تو ہمیں تو 200 سال بھی کل کیسے لگتے ہیں، 100 سال بھی کل سے لگتے ہیں جیسے کل کسی بات ہے۔ تو جب زندگی ہماری کل کسی بات اتنی مختصر ہے، 2500 سال جینے والے حضرت نوح فرما رہے ہیں میں اتنے سال، اتنی مدت جیا ہوں جیسے ابھی دھوپ میں سے سائے میں آیا ہوں۔ تو جب یہ ہے ہی اتنی مختصر، یہ اندر جانے والا سانس ضمانت دے کر نہیں گیا کہ میں واپس بھی آؤں گا، کیا معلوم کہ واپس ہی نہ آئے۔ تو جب عمر ہی اتنی ہے، زندگی ہی اتنی ہے، بھئی موت کی مجلس ہے، میں ایسے ہی پڑھوں گا۔ صلوات پڑھیں گا محمد۔ ممکن ہے کوئی کیسا آپ کیا ہو گیا انہیں، آج تو یہ مرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھئی آپ آئے چہلم میں ہیں، ایک اور صلوات نبی عزیزو، اللہ دلیل دے رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ جو مالک ہے، وہ قادر ہے، اور جو قادر ہے اس کی قادریت پر دلیل یہ ہے کہ وہ موت اور حیات کا خالق ہے، وہ موت اور حیات کا خالق ہے، حیات اور موت نہیں۔ میں ذرا خود سے ٹھہر کے پڑھوں، آپ تھوڑا ساتھ دیجئے میرا۔ حیات اور موت نہیں بولا اللہ نے، موت اور حیات۔ آیت میں خلق الموت والحیات ہے، خلق الحیات والموت نہیں ہے۔ ہمارے تو پہلے زندگی ہے پھر موت ہے، اور اللہ موت کو پہلے ذکر کر رہا ہے۔ کیا موت پہلے بنی ہے اور حیات بعد میں بنی ہے؟ اس کی کوئی 18 علتیں بیان کی ہیں مفسرین نے، نبی کے احادیث، اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں۔
یقیناً 18 بیان نہیں کر پاؤں گا مگر 2 ضرور بیان کر دیتا ہوں۔ موت اور حیات کو اللہ نے اس ترتیب کے ساتھ یوں رکھا ہے کہ حیات حقیقی ہے ہی وہ جو موت کے بعد ہے۔ بھائی سلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پہ۔ یہ تو بھائی کل کسی بات وہ ہم نے 6ٹھی کلاس میں پویم پڑھی تھی کہ ہفتے کو پیدا ہوئے جی، اتوار کو جوان ہوئے، پیر کو شادی ہوئی، منگل کو بچے ہو گئے، بدھ کو ہارٹ اٹیک ہوا، جمعرات کو ہاسپٹل لے گئے، جمعے کو مر گئے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی، اتنی مختصر ہے یہ زندگی۔ تو جب یہ ہے ہی اتنا، تو پھر اس جو مختصر ترین زندگی ہے اس کو ان کے حوالے نہ کر دیں کہ جن کے حوالے کرنے سے زندگی لطیف ہو جاتی ہے، زندگی لذیذ ہو جاتی ہے۔ میں نے بہت دیر لگائی ایک جملہ کہنے کے لیے، ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کیوں نہ کر دیں کہ جن کے ساتھ جینے سے زندگی لذیذ ہو جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسرہ۔ میں کہتا ہوں یہ مولا کا فرمان فریم کروا کے گھروں میں، آفسوں میں اور میرے عزیزوں سے کہوں گا اپنے اداروں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں، یہ حبیب یونیورسٹی والوں نے اپنے پوری یونیورسٹی میں یہ قول لگایا ہوا ہے، عربی بھی لکھی ہوئی ہے اور انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اس فرمان سے ہر شخص کی وہی قیمت ہے، یعنی جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں نا، ہم سب کی قیمتیں مختلف ہیں۔ اچھا قیمت ہماری کوئی قیمت لگے گی؟ ہاں بھائی، ہمارا بھی کوئی خریدار ہے، ہم بھی کسی کے خریدار ہیں، ہمارا بھی کوئی خریدار ہے۔ قرآن میں بیع اور شراء کی کوئی ایک آیت نہیں ہے، بیچنے اور خریدنے پر بہت سی آیتیں ہیں، مگر کیا بیچا جائے اور کسے بیچا جائے یہ تو طے کرے گا۔ اگر بیچنے اور خریدنے کی میں بات لے آیا ہوں تو اتنی بات ضرور کروں کہ یہ کاروبار کا عنوان ہے، یہ بزنس اور کاروبار کا عنوان ہے، تو کاروبار میں وہ زیادہ اچھی رائے دے گا جو خود کاروباری ہوگا۔ مریض نسخوں پر رائے نہیں دیں گے، مقدمہ باز قانون پر رائے نہیں دیں گے، رائے وہی دے گا جو ماہر ہوگا۔ توجہ ہے؟ لہذا رائے لینی ہے کہ یہ قیمت کون لگائے گا ہماری اچھی قیمت وہی لگائے گا، ظاہر ہے بازار کی قیمت وہی لگائے گا جو اس بازار کا بڑا کاروباری ہوگا یا زیادہ تجربے کار ہوگا۔ ہماری قیمت اچھی کون لگائے گا؟ وہی اچھی قیمت ہماری لگائے گا جس نے اپنی اچھی لگوائی ہے، اور سب سے اچھی قیمت اگر کسی نے لگوائی ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ من الناس من یشری، آیت پڑھ رہا ہوں، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے، اور اللہ تو ہر بندے سے سودا کرنا چاہتا ہے۔ صلوات علیہ محمد۔ یعنی اپنے آپ کو بیچنا، یہ مولا کائنات نے نبی کے بستر پر شب ہجرت سو کر، سرکار کے بستر پر شب ہجرت، نبی کے بستر پہ شب ہجرت مولا علی نے سو کر اپنے آپ کو بیچا، اور علی کا سونا اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے خرید لیا۔ اور خریدا بھی کس چیز کے بدلے میں؟ علی کے پاس جو چیزیں وہ علی دے رہا ہے، خرید بیچنے والا اور خریدنے والا اپنے حساب سے دے گا، اس نے اپنی مرضیاں دے دی۔ لہذا کسوٹی یہ بنی کہ اللہ اس سے راضی ہے جس سے علی راضی ہے۔ فارمولہ تو قرآن کی آیت کے مطابق یہ بنا کہ جس کے پاس اللہ کی مرضیاں ہوں اسے راضی کرو تاکہ پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے۔ یہ میرا کوئی زور بیانی نہیں تھا، یہ کوئی میرا زور عقیدت نہیں تھا، میں آپ کو دلیل دینے جا رہا ہوں۔ معصومین کے لیے، ائمہ اہل بیت کے لیے، پنجتن کے لیے ایک زیارت نامے میں ایک فقرہ آیا ہے، اور فقرہ یہ ہے السلام علیکم یا موازین الاعمال، سلام ہو اس گھرانے پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے۔
جو طے کریں گے کہ یہ عمل قابل قبول بھی ہے یا نہیں. سلام علیکم. کیسے میں کیسے طے کروں میرا عمل کتنا قابل قبول ہے؟ میں کیسے طے کروں میرا عمل کتنا قیمتی ہے؟ بس جتنی مجھے معرفت اہل بیت ہے. توجہ، میں اندر باٹ تلاش کروں. ترازو میں باٹ رکھتے ہیں نا، میں اپنے اندر باٹ تلاش کروں، میں اپنے اندر پیمانہ تلاش کروں. جتنا میرے اندر اہل بیت کی معرفت ہے اتنی میری نماز قیمتی ہے، اتنا ہی میرا روزہ قیمتی ہے. اور اگر میرے اندر اہل بیت کی معرفت میں کمزوری ہے، روزانہ میرا ایمان میرے ہاتھ سے نکلتا ہے، روزانہ میرا ایمان میرے ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، اور میں روزانہ ان کے بارے میں الٹا سیدھا سوچتا ہوں یا ان کے بارے میں میرے اچھے خیالات نہیں ہیں، تو بس پھر مجھے اپنی نمازوں اور روزوں کی خیر منانی چاہیے. اس لیے کہ جب معرفت اہل بیت ہی نہ ہو تو پھر عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں. جی، کتنی مختصر زندگی ہے جس کو اللہ نے موت اور حیات سے جوڑ دیا ہے. اول تو پہلی علت یہ کہ موت کو اللہ نے پہلے اس لیے ذکر کیا کہ حیات اخروی ہی در حقیقت حیات ہے. یہ تو 4 دن کی زندگی وہ ہے کہ جس میں 50,000 میل کے فاصلے تو اس سے تو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، جس میں دن اور رات یہاں کے 50,000 سال کا وہاں کا ایک دن ہوگا. یہ مادی دن ہے، وہ نوری دن ہے. یہ سورج کے مطابق دن بنتا ہے اور وہ بن رہے ہیں نور کے مطابق. تو نور کی سرعت جتنی ہے اس کا اندازہ کیجئے کہ اتنی ہی وہاں پر کثرت پائی جاتی ہے. تو اصلی حیات وہ ہے. دوسری علت بتا دوں، تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے، ایک صلوات پڑھ کے. دوسری علت، آپ محافل بھی کرتے ہیں، مجالس بھی کرتے ہیں، آپ سیاسی جلسے بھی کرتے ہیں. اس میں جب آپ مہمانوں کو، خطیبوں کو، پڑھنے والوں کو بلاتے ہیں اور اس تقریب کا کوئی اشتہار، کوئی پمفلیٹ، کوئی اشتہار چھاپتے ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑا مہمان ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ محترم ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ اچھا بولنے اور پڑھنے والا ہوتا ہے، یا سب سے زیادہ آپ کے نزدیک مہمان خاص ہوتا ہے، اس کا نام آپ سب سے پہلے لکھتے ہیں، سب سے اوپر لکھتے ہیں، اور بالترتیب پھر نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی اشتہار دیکھ کر آ جائے اور پہلے آ کے بیٹھ جائے اور آپ سے کہے کہ صاحب وہ جو صاحب جن کا سب سے پہلے نام لکھا ہے وہ کب پڑھیں گے، وہ کیوں نہیں پڑھ رہے، تو آپ جواب یہ دیں گے کہ ان کا نام سب سے پہلے ہم نے اس لیے لکھا ہے کہ وہ ان سب میں معتبر زیادہ ہیں، مگر جو زیادہ معتبر ہوگا وہ سب سے پہلے نہیں پڑھے گا، وہ سب سے بعد میں پڑھے گا، وہ سب سے آخر میں پڑھے گا. زیادہ بڑے پڑھنے والے کو، زیادہ اچھا پڑھنے والے کو سب سے پہلے نہیں پڑھایا جاتا. اللہ نے جو موت کا ذکر پہلے کیا ہے اس لیے کہ اللہ کے نزدیک موت کو اہمیت زیادہ ہے، مگر یہ آئے گی بعد میں. صلوات پڑھنا محمد. اللہ کے نزدیک موت کو اہمیت زیادہ ہے. اب دیکھیں، میں اپنے بیان کو ایک ایسی منزل پر لے آیا ہوں کہ جو سمجھیں کہ آج کی میرے حساب سے اس مجلس کا حاصل عنوان ہے. موت کو اولویت حاصل ہے، حیات کو تاخیر کے ساتھ رکھا گیا ہے، ثانویت کے ساتھ رکھا گیا ہے. موت اولویت رکھتی ہے. موت اولویت رکھتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے مر جائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مولا علی کا فرمان ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. پھر یہ فرمان وہ ہے جسے فریم کروا کے لگانے کی ضرورت ہے. مولا علی فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. کیا مطلب؟ گلے پہ چھری چلا لیں، کہیں سے چھلانگ لگا دیں، زہر کھا لیں؟ کیا کہہ رہے ہیں مولا علی؟ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. مولا فرما رہے اپنی ذات کو، اپنی انا کو، اپنی پسند کو مار ڈالو اس سے پہلے کہ بدن کو موت آئے. اپنی پسند کو مارو، اپنی انا کو مارو، اپنی خودی کو، اپنی انا کو مارو. خودی بے معنی اقبال کا فلسفہ نہیں، اپنی انا کو، اپنی خود پسندی کو مارو، تاکہ تمہارے بدن کی موت سے پہلے تم مر چکے ہو.
ہمارے ہاں تو عالم یہ ہے کہ میرے نام سے یہ شہنشاہ حسین نقوی ہے، اگر مجھے کوئی صحیح شہنشاہ حسین زیدی لکھ دے تو میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ ہماری تو اتنی میں اپنے حصے پر اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں جی۔ اگر میرا بھتیجا مجھے سلام نہیں کرے تو میں بھائی کو سلام کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ ارے بھائی، یہ بھتیجے نے بدتمیزی کی ہے تو بھائی سے تم تعلق کیسے توڑ رہے ہو جی؟ میں حضور سانگڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا، رستے میں پھاٹک آتا ہے، اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، اسی حلیے میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں۔ پھاٹک کی چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے ناٹی سی، اس کے اوپر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے مجھے دیکھ کر سلام اور یا علی مدد کہا، میں نے بھی سجا کر سلام کا جواب دیا اور مولا علی مدد کہا۔ تو جیسے ہی اس نے میرا جواب سنا تو وہیں سے آواز دے کر کہا، کچھ دوں؟ آپ یقین جانیے کہ میں نے گاڑی رکوائی، گاڑی سے اترا، میں نے کہا مجھے پہلا فقیر ملا ہے۔ جو فقیر روڈوں چوکوں پہ مانگ رہے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے۔ فقیر تو دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، اپنے مولا پر اعتماد دیتا ہے، اپنے اللہ پہ توکل دیتا ہے، اپنی خود اعتمادی دیتا ہے۔ یہ پھٹے کپڑوں میں ضرور ہوتے ہیں مگر یہ اپنی انا مارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بی بی پاک دامن سب سے پہلا معتبر مزار، پھر حضرت عبداللہ شاہ غازی دوسرا معتبر مزار، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے بعد جو معتبر شخصیات پاکستان میں دفن ہیں، بی بی پاک دامن لاہور، ٹھیک ہے؟ مولا علی کی بیٹی، حضرت مسلم کی زوجہ، طفلان حضرت مسلم کی ماں، جناب عباس کی بہن، امام حسین کی بہن، مختار ثقفی نے مکران کے ساحل پر انہیں 35 بیویوں کو اور 2 مرد تھے ان کے ساتھ، انہوں نے یہاں مکران کے ساحل، یعنی آپ گوادر کہیے یا کراچی کہیے، کراچی کا ساحل کہیے یا گوادر کا ساحل کہیے، یہاں انہیں بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں، ہمیں کسی پرامن جگہ بھیج دو۔ تو انہوں نے کہا سندھ میں، وہاں کا جو ہندو ہے، وہاں کا جو رہائشی ہے، اس وقت تک اسلام کی ہے، تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کے 400 سال کے بعد آ کر اسلام پھیلایا ہے جی، 10 لاکھ مسلمان کیے انہوں نے، اجمیر شریف والے۔ مگر یہ تو میں بات کر رہا ہوں آپ سے 96 ہجری کی، یہ تو میں پہلی صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں، وہ تو آئے 400 ساڑھے 400 صدی کے بعد، یہاں تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا۔ اور یا سادات اگر آئیں تو التمش کے زمانے میں، صفویوں کے زمانے میں، ہمایوں کے زمانے میں، یہ سادات جتنے بھی آئے ہیں اس خطے کے اندر، ہندوستان، عرب سے ایران اور ایران سے ہندوستان، نشاپور سے، سبزوار سے، بخارا سے، تو ان پہلی شخصیت کون ہے جو اس خطے میں آئی ہے؟ وہ حضرت بی بی پاک دامن ہے، اور وہ یہاں آئیں اور پھر یہاں سے وہ لاہور جھنگ تک سندھ تھا، پرانے نقشے آپ دیکھیے، ملتان تو سندھ میں تھا، یہ طے شدہ ہے، تو یہ سارا سندھ کا علاقہ تھا۔ تو پہلی شخصیت وہ، دوسری شخصیت حضرت عبداللہ شاہ غازی، یہ امام جعفر صادق کے زمانے میں آئے، چھٹے یہ امام کے ہاتھ کا ان کے پاس نامہ بھی تھا، امام کے ہاتھ کی تحریر بھی تھی، امام نے ان کی تصدیق فرمائی تھی کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں اور ہماری طرف سے نمائندے بن کے سندھ میں آئے ہیں۔ تو باب الاسلام اور محمد بن قاسم ذرا تاریخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کچھ اور، پڑھایا کچھ اور جا رہا ہے۔ تو ان کے بعد کی جو شخصیات ہیں ان میں حضرت شہباز قلندر ہیں، شاہ لطیف بھٹائی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، امام بری ہیں، سہیلی سرکار ہیں، شاہ حسین نقوی ہیں جو ہے مظفر آباد کی چھوٹی پہاڑی پر، اس کو کیا کہتے ہیں، پیر شناسی، وہ جو مظفر آباد کی سب سے اونچی پہاڑی ہے، 20,000 فٹ کی چوٹی کے اوپر، بالکل چوٹی پر ان کا مزار ہے، نقوی سید ہیں۔ اور شدید گرمیوں میں جون جولائی کے مہینے میں بھی وہاں شدید سردی ہوتی ہے، پورا مزار برف میں ڈھک جاتا ہے، ایک سرنگ بنائی جاتی ہے پھر ان کے کمرے میں جانے کے لیے برف میں سے، تاکہ وہاں جا سکیں۔ یہ شخصیات بات کی ہیں۔ حضرت شہباز قلندر کے مزار پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے، اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مہنگی گاڑی سے, میں گاڑی کا نام نہیں لوں گا ورنہ اس کمپنی کی تبلیغ ہو جائے گی, ایک مہنگی گاڑی سے ایک بہت سوٹ بوٹ میں جوان اترا. میں بیٹھا ہوا تھا خانقاہ میں, حاجن شاہ 18 کافیاں ہیں وہاں پر, 18 سلسلے ہیں شہباز قلندر سے جو نکلے فقیری کے. ان میں جو حاجن شاہ والوں کا بگ فقیر, انگریزوں نے لقب دیا تھا اس خاندان کو کہ یہ فقیروں میں بگ فقیر ہیں. میں ان سے مرحوم مغفور سے ان کا انتقال ہو گیا, ان کے پاس ان کی کافی میں ان کی خانقاہ میں بیٹھا تھا. ان کے میں سادہ زبان میں کہوں میں خانے میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, میں کا بھی تو فرق ہے. آپ لوگ بھی تو اس وقت میں پی رہے ہیں, آپ لوگ جو اس وقت میں پی رہے ہیں اس کا نشہ ہی کچھ اور ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو وہاں وہ ایک میں نے دیکھا سامنے گاڑی رکی, بڑا سوٹ بوٹ میں ایک بڑا خوبصورت سا جوان اتر کر آیا, ہمارے برابر سے سلام کرتا ہوا گزرا, اور پیچھے ان کی خانقاہ میں ایک جھگی تھی, کمرہ تھا چھپڑے کا, اس میں گیا. واپس ہم باتیں کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی گزر رہا ہے دوبارہ, مگر اس نے کچکول ڈالا ہوا تھا, کپڑے اس نے پھٹے ہوئے پہن لیے تھے. اور تو تھوڑا غور کرنے پہ مجھے احساس ہوا کہ یہ تو وہی ہے. تو میں نے شاہ صاحب سے کہا, جان شاہ مرحوم سے, میں نے کہا شاہ صاحب یہ جوان وہی ہے جو بھی گیا تھا؟ کہنا یہ وہی ہے. میں نے کہا کیا ماجرا ہے, یہ اتنے مہنگے کپڑے اتار کے اتنی مہنگی گاڑی کو چھوڑ کر اندر گیا ہے, کپڑے بدل کر اب دوبارہ باہر جا رہا ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ ہر کچھ مدت اتنا ایکڑ 1000 ایکڑ کا زمیندار ہے, اتنا خاندانی پیسے والا ہے, اتنا پڑھا ہوا ہے, یہ ہر کچھ مدت کے بعد یہاں آتا ہے, اپنا یہ لباس تبدیل کر کے قلندر کا فقیر بن کے 1 2 3 دن جتنا اس کا دل کرے گا اتنا رہتا ہے. یہ فقیری میں ایک نصاب ہے کہ جب تمہارا نفس بہت زیادہ تگڑا ہو جائے تو اسے مارنے کے لیے کوئی ایسا کام کرو کہ مولا علی کے فرمان پہ عمل ہو جائے کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت. عزیزان گرامی, اور صلوات کا سہارا دیجیے گا. یہ جو مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے, موت کو اولویت دی ہے اللہ نے, اور موت کو اولویت دی ہے اس گھرانے نے جن کے ساتھ جڑنے سے ہماری زندگی لذیذ ہو جاتی ہے. مولا علی سے پوچھوں مولا موت کیسی ہے؟ مولا فرماتے حبی بالموت, مولا علی کا فرمان سنا رہا ہوں, حبی بالموت کا حب الصبی من ثدی امہ, میری محبت موت کے ساتھ ایسی ہے جیسے دودھ پیتے بچے کی محبت ماں کے سینے سے. جی میں تو موت سے محبت کرتا ہوں. جب موت سے محبت ہو جائے تو موت مارے گی کیوں؟ توجہ ہے بات کی. جب موت سے محبت ہو جائے تو موت مارے گی کیوں؟ جس کی محبت موت سے ہو جائے پھر موت اس کی نہیں رہتی, اس کا مزار ہدایت دے رہا ہوتا ہے, اس کی قبر روشنی پھیلانی ہوتی ہے, اس کا تذکرہ حوصلے بڑھانا ہوتا ہے. میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے, حسین زندہ ہے اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے. ایسی زندگی 1400 سال بعد بھی آج ان کا ذکر ہمیں زندگی بانٹ رہا ہے. وہ کون بے کفن تھا جس کے شہر سے کفن لا کے ہدیہ دیا جاتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے کہ نجف کا کفن کوئی منگا رہا ہو آپ سے؟ مدینے سے کفن لے آنا, مکے سے کفن لے آنا, جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کربلا کا کفن لے آؤ. ہمیشہ کفن کربلا کا, اس لیے کہ اس کے شہر کا کفن چاہیے جو بغیر کفن کے دفنا ہے, جو دفنا دیا گیا مگر بغیر کفن کے دفنایا گیا. بلا کفن ولا غسل, جی پھٹے ہوئے کرتے میں دفنائے گئے. ایک باپ کی مجلس چیلوں میں ایک اور رشتے بھی تشریف فرما ہے. میں اپنے عزیزوں سے کہوں گا کہ اتنا قیمتی وجود
میں کچھ جانتا تھا پہلے سے، کچھ مجھے شکیل تعظیم صاحب نے بھائی کا پیغام سنایا، کچھ پھر میں نے خود پڑھا دیکھا۔ اتنا قیمتی وجود معاشرے کا، جی آپ معاشرے کے سارے قیمتی وجود ایک جگہ کیجئے اور حسین مولانا کا وجود ایک جگہ، ہماری ساری کائنات قربان حسین مولانا کی جوتی پر، اتنا قیمتی وجود۔ دیکھیے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ظلم بچے پر ہو، بڑے پر ہو، بوڑھے پر ہو، ظلم ہے، مگر ظلم کی شدت مظلوم کی کیفیت کے بدلنے سے بدلتی ہے۔ مظلوم اگر معتبر ہوگا، مظلوم اگر محترم ہوگا، مظلوم اگر معذب ہوگا، اور مظلوم اگر حسین ہو، قطب عالم امکان، جن کے سانس لینے پر کائنات سانس لے رہی ہو، جن کے سانس ٹوٹنے پر قائم آسمان گر رہا ہو۔ ہاں، امام حسین پر جب خنجر چل رہا تھا تو آسمان پھٹ رہا تھا، گر رہا تھا، اور زمین پھٹ رہی تھی۔ یہ سیاہ دیا کس لیے تھی؟ یہ قیامت کے آثار تھے نا۔ سیاہ دیا چلنے لگی، زلزلہ آنے لگا، جناب زینب نے امام سجاد کا بازو ہلا کر کہا زین العابدین اٹھو، دیکھو کیا ہوا ہے، سیاہ دیا چل رہی ہے، زمین ہل رہی ہے۔ جی جب قیامت کے آثار شروع ہوئے، ادھر امام کا نفس، امام کا سانس ٹوٹ رہا تھا، امام کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا۔ 13 ضربے ماری ہیں اور وہ ضربے بھی گلے پر نہیں چلائی، گردن پر، پشت خفا، گدھی پر، گردن پر 13 ضربے بھی، چاقو چلایا نہیں ہے، مارا ہے۔ یہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی بات میں نے نہیں کی ہے پوری تقریر میں، ویسے بھی نہیں کرتا میں کہ جو سنی شیعہ کے اندر مشترک نہ ہو، یہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے۔ 13 ضربے حسین کے گلے پر اس نے اس خنجر کی چلائی جو قوت خنجر تھا۔ ارے بھائی، خنجر تو جانور کو ذبح کرنے کے لیے تیز کیا جاتا ہے، کوئی کسی کا گلا کاٹ رہا ہو تو تیز کاٹتا ہے، یہ امام حسین کے لیے خنجر قد کیوں تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ جتنی اذیتیں دے سکتے ہو، جتنی حسین کو اذیتیں دے سکتے ہو، اجر و جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ تکلف کرتا، جتنی تکلیفیں حسین کو دے سکتے ہو۔ اس لیے 11 ضربیں ماری ہیں، اور سن رہے ہیں نا، امام نے پہلی ضربت پہ بتاؤ کیا کہا؟ ہر ضربت پر ایک اللہ کا ذکر کیا، ہر ضربت پر حسین نے اللہ کا ایک ذکر کیا۔ 13 ذکر پڑھے ہیں امام نے اپنی زبان سے، اور جو آخری ذکر تھا نا، وہ تھا رضوان کا تسلیما لامرک، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیرے امر پر قاضی قانے ہو، خاشع ہو۔ اور جب پہلی ضربت چلی تو پہلی ضربت پر امام کی زبان سے جملہ نکلا، امام کی زبان سے جملہ جاری ہوا بسم اللہ، دوسری ضربت پر وباللہ، تیسری ضربت پر وبن اللہ، بسم اللہ وباللہ وبن اللہ وإلی اللہ، تب علیہ کا، یہ جملے ہیں ہر ضربت کے، تب علیہ کا انکا انت التواب الرحیم۔ اور پھر آخر میں فرمایا رضا بقضائہ وتسلیمہ، یا اللہ میں تیری مرضی پر راضی ہوں۔ کیا جلال ہے حسین ابن علی کا، کیا کیفیت ہے اس وقت میں امام حسین کی، جب امام حسین میدان کربلا میں سب کو ان کے جنازے لا کے رکھتے رہے اور سب کو شہادت، سب کی شہادتیں دیکھ لیں، اور جب امام اکیلے رہ گئے تو اب جب جا رہے تھے نا، شاعر حضرات تشریف فرمائے، ادیب لوگ بیٹھے ہیں، شعر اس وقت شاعر سے ہوتا ہے کہ جب اس کو آسودہ خاطری ہو، جب اس کا ذہن آسودہ ہو۔ شعر اچھا نہیں کہہ پاتا جب شاعر کے ذہن پہ تو کوئی تناؤ ہو۔ امام حسین بیان پہ لاشیں تو خود اٹھائے، 72 تو وہ تھے جو مدینے سے چلے تھے، آخر تک رہے، لیکن امام کے ساتھ 132 لوگ شہید ہوئے کربلا میں۔ وہ جو شب عاشور آئے، وہ جو رستے میں آئے، امام نے بیان میں لاشیں خود اٹھائے، اور ہر لاشا اٹھانے کے بعد حسین کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، شکراللہ، یا اللہ میرا امتحان قبول کر، یا اللہ میرا امتحان قبول کر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور اتنے لاشوں میں 4 لاشیں ایسے تھے جن پہ حسین بہت روئے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے،
اور شکر کا کلمہ بھی جاری تھا۔ حضرت یعقوب کو کا رونا آپ کو ذہن میں ہے نا کہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب کو وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنا روئے کہ آنکھیں ان کی سفید ہو گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ وَهُوَ كَظِيمٌ وَهُوَ كَظِيمٌ، اسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، مگر وہ کاظم تھا، صابر تھا۔ یعنی صبر کے ساتھ رونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رو بھی رہا اور صابر بھی ہو، صبر کا تعلق یہ ہے کہ روتے ہوئے اول فال نہ بولے، روتے ہوئے اللہ کے خلاف نہ بولے، روتے ہوئے اپنی تقدیر کے خلاف نہ بولے۔ صبر کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہو مگر شکر ادا کر رہا ہو، اسے کہا جائے گا صبر۔ امام حسین 4 لاشوں پر اتنا روئے ہیں کہ امام کی ریش مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا، میرے بھائی ابھی سلام آخر پڑھیں گے، ایک لاشا یتیم امام حسن حضرت قاسم کا لاشا، دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے، نام سنیں گے، وہ علی کا لاشا، سینے سے برچی کا امام حسین نے۔ تیسرا لاشا، میں صرف نام لے رہا ہوں، تیسرا لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں وہ ہے عباس کا لاشا، اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ چوتھا لاشا چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی لاشا لے کر علی اصغر آگے جاتے تھے، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، اور ایک ہی جملہ کہتے تھے رضا میں رضا ہے، یا اللہ میں راضی ہوں، یا اللہ میں راضی ہوں۔ اب جب علی اصغر کا لاشا بھی قبر کے حوالے کر، واحد لاشا ہے جسے قبر کے حوالے کیا ہے، پھر جب قبر کے حوالے لاشا کر دیا تو اب اکیلے ہے حسین، بس آخری جملے مسائل تھے، اب اکیلے ہے حسین، ایک بار رخصت ہو ہے نا، تو کچھ دیر امام حسین کی رخصت انہیں تسلی دے گی۔ امام حسین رخصت ہوئے، جب حسین رخصت ہوئے تو بیویوں کا حال کچھ اور تھا، جب عباس گئے تھے کچھ اور تھا، جب علی اکبر گئے تھے کچھ اور تھا، لیکن جب امام حسین گئے ہیں تو سیدانیوں کا حال کچھ اور تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عباس علیہ السلام اور علی اکبر علیہ السلام گئے تو بیویوں کو تسلی تھی کہ مولا زندہ ہے، حسین موجود ہے، لیکن اب جب حسین جا رہے ہیں تو یہ بار بار کہہ رہی ہے ارحم اور ایک چھوٹی سی بیوی تو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، ایک چھوٹی بیوی تو امام حسین کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، اور بار بار کہہ رہی تھی ارحم غربتنا، بابا ہماری غربت پر رحم کرو۔ جناب امام حسین نے اپنی اس 4 سالہ بچی کو گود میں اٹھایا اور فرمایا سکینہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ بابا میرا کلیجہ منہ کو رہا ہے، پیاس کی شدت سے میرا کلیجہ منہ کو رہا ہے۔ امام نے اپنی بچی کو خیمے کی پشت پہ لے جا کر، اپنی بچی کو گود میں لے کر خیمے کی پشت پر گئے، ایک پتھر ہٹایا، تازہ پانی اوپر نکلا۔ اب میں پوچھ سکتا ہوں، بچے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ اولاد والے بیٹھے ہیں، ایک پیاسا بچہ تازہ پانی دیکھے تو جناب سکینہ کے قدم بڑھنا شروع ہوئے تو کان میں آواز آئی سکینہ پھر نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی، سکینہ پھر میرے نانا کی امت کی ہدایت نہیں ہوگی، میری نانا کی امت ہدایت نہیں پائے گی۔ قربان جائے اہل بیت کے بچوں پر، قربان جائے اہل بیت کے بچوں پر، اٹھتے ہوئے سکینہ کے ہوں گے کہ بابا میں پیاسی رہوں گی۔ حسین نے وہ پتھر دوبارہ اپنی جگہ رکھ دیا، وہ بہتا ہوا پانی بند ہو گیا۔ یہ مجبور لوگ نہیں تھے، یہ مجبور لوگ نہیں تھے۔ پھر آپ اکیلے ہیں جو میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ اس وقت امام نے پوری ایک نظم کہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی مناجات، شعر میں مناجات کہی ہے۔ اس کے 2 مصرے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ترکت الخلق ترغن لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا۔ سبھی ناراض ہو گئے نا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ ترکت الخلق ترغن لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ عَلَيْكَ يَا حَقْ، اور اب میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ جسے میر انیس اپنے مرثیے کے بیت میں کہتے ہیں کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ میر انیس نے اس پوری مناجات کو نظم کیا ہے مرثیے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں آتا ہے حسین۔
یا اللہ میرا علی اکبر تیرے قابل کہاں تھا، میرا عباس تیرے قابل کہاں تھا، اب میں ہوں کہ میں ہوں، میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ اب حسین ہے جو گھوڑے کی پشت پر تیروں پہ تیر کھا رہے ہیں، پتھروں پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، نیزے چبھوئے جا رہے ہیں۔ جو اللہ کے جملے کہہ رہا ہوں، حسین گھوڑے پہ اتنا زخم کھا چکے تھے کہ اب ڈگمگانے لگے، کبھی دائیں گرنے لگے پھر زین پکڑ کے سنبھلتے تھے، پھر بائیں گرتے تھے پھر زین پکڑ کے سنبھلتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا نا کہ حسین کو کربلا میں گرتے ہوئے کس نے دیکھا، تو مختار کے دربار میں کچھ سپاہیوں نے بتایا کہ ہم نے ایسے گرتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، حسین گرتے گرتے ایک طرف جس طرف گرتے تھے اس طرف اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، دوسری طرف گرنے لگتے تھے پھر اشارہ کرتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگا ہم تو سب گرانا چاہتے تھے، حسین کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، کوئی کچھ نہیں دے رہا تھا، ہم میں سے کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، مگر حسین کہتے تھے مجھے نہیں کچھ چاہیے۔ میں نے آیت اللہ مشکینی اللہ کا ولی عالم تھا، ان سے اپنی اس کے بیان کو سنا، میں ان کا بیان نقل کر رہا ہوں۔ حضرت معصومہ قم کے حرم میں انہوں نے یہ جملہ کہا، انہوں نے فرمایا یہ تو سب نے پڑھا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ اور پھر سپاہیوں نے بھی بتایا کہ کوئی کچھ دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، نبی آگے بڑھتے کہتے تھے حسین میری نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے اے حسین میری آغوش میں آ جاؤ۔ ادھر فاطمہ زہرا آگے بڑھ کے کہتے تھے میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، نانا یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پر گرنے دیجیے۔ اور حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، بس آخری جملے پر آؤ، میرے مولا نے آواز دی سلجھنا اپنے زمین پر جانا ہو، اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ حسین زمین پر گرے تو تکلیف نہ ہو، امام زمین پر ہاتھ گئے، مگر رونے والوں تیروں پر معاملہ بدل رہا، تیروں پر معاملہ بدل رہا، فرزند زہرا کا فرزند رسول کا بدن ایسے رہا۔ اور پھر بس آخری جملے، پھر ایک مرتبہ آواز دی پسر سعد نے خبردار حسین نے زلجنہ کی پشت چھوڑ دی ہے، کوئی زلجنہ کو تیر نہ مارے۔ میں نے خود بچپن میں، عمر سعد کہتا ہے میں خود بچپن میں عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جو کربلا کے اس پورے منصوبے کا بڑا تھا، سردار تھا کربلا میں یزیدی سرکار کا، وہ کہتا ہے میں نے خود اپنے بچپن میں نبی کو زلجنہ پہ بیٹھے دیکھا ہے، کوئی زلجنہ کو تیر نہ مارے۔ میں اسے تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ رونا تو اسی کا ہے، تجھے نبی کی سواری یاد رہے، تجھے نبی کی دوست میں بیٹھنے والا حسین یاد رہے، تو نبی کے نواسے کو مان رہا ہے مگر نبی کے گھوڑے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا احترام کرنا ہے، سپاہیوں سے کہا اسے پکڑ کر لاؤ، میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ آخری جملے ہیں 80 سپاہی دو دو چار چار کر کے گئے، 80 سپاہیوں کو زلجنہ نے زخمی کیا۔ بکھرا ہوا گھوڑا آپ نے دیکھا ہے، جب گھوڑا بکھرا ہوا ہو، جب گھوڑا بے چین ہو، اس کیفیت میں اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا۔ جب اتنے لوگ زخمی ہو گئے تو پسر سعد نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اب کوئی نہ جائے، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ سنیں گے جب اس نے دیکھا کہ سپاہی دور ہٹ گئے تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ کہاں ہے، دائیں بائیں دیکھنے لگا تو اسے خیال آیا کہ حسین سے دور ہو گئے، تو دوڑا اسی طرف جہاں حسین کو اٹھا رہا تھا، مگر ازاداروں سے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، امام کی گردن کو کاٹا جا چکا تھا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے۔ عجیب جملہ ہے مقتل کا، تاریخ کا، کہ یہ لاشوں کو سونگ رہا تھا، ہر لاشے میں جا کے لاشا سونگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا، اور اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا۔ اور ایک مرتبہ امام کی جو رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور زمین کربلا پہ پیر مارتے ہوئے دوڑا ہے خیموں کی طرف، بس آخری جملے دوڑا ہے خیموں کی طرف۔ آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت علیحدہ ہوتی ہے، اور باپ بھی بیٹیوں سے علیحدہ پیار کرتا ہے، باپ کا پیار بیٹیوں کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا زلجنہ ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں، ڈھونڈ رہا تھا کہ کربلا میں سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں حسین کی بیٹی تھی، اور پیر مارے تو بی بی کو بابا کے گھوڑے کی آواز آئی تو کتنی جلدی باہر آئی ہوں گی، لیکن جب باہر آئی تو کیا دیکھا گھوڑا خالی ہے، زین ڈھلکا ہوا ہے، رکابیں زمین پہ خط کھینچ رہی ہے، تو انتہائی وقار کے ساتھ جناب سکینہ نے قدم اٹھایا، وقار کے ساتھ قدم اٹھایا، گھوڑے کے قریب آئی، اس نے گردن جھکا دی، بی بی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر
ایک سوال کیا اس پر مجلس کو تمام کر رہا ہوں، ایک سوال کیا اس پر مجلس تمام کر رہا ہوں۔ بی بی نے گھوڑے کے سر میں ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد ابھی حل سوتے ابھی اب خود اچھانا، اے میرے بابا کے بابا فاروق ہوئے جو مرنے کے بعد بھی گھرانوں کا خیال کرے، اے میرے بابا کے بابا فاروق ہوئے اتنا بتا دے پانی پلا دے یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا، میرا بابا پیاسا مار دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔